حي على خير العمل حي على خير العمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر سنڈے شام کو 6 بجے ہماری ایک نئی ویڈیو آتی ہے. آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں. کبھی آنے میں 1 یا 2 گھنٹے کی دیری ہو جاتی ہے, کبھی 7 یا 8 بجے آتی ہے زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے, لیکن آپ ویڈیو ضرور آتی ہے, آپ ضرور دیکھا کریں. کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے ہم سے سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم جلد سے جلد جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جنات کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو بتا دوں, جنات اور انسان اللہ تعالیٰ کی ایک مکلف مخلوق ہیں. جنات کو بھی پوچھ ہوگی, انسان کو بھی پوچھ ہوگی. جنات کا بھی حساب کتاب ہوگا اور انسان کا بھی حساب کتاب ہوگا. کچھ جنات گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں بھی جائیں گے, کچھ جنات جنت میں بھی جائیں گے نیکیاں کرنے کی وجہ سے. کچھ انسان جہنم میں جائیں گے گناہوں کی وجہ سے ان کے, کچھ انسان جنت میں جائیں گے نیکیاں کرنے کی وجہ سے. ہاں, دنیا میں ایسا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں ایک حکمت ہے. جو جنات ہمیں نہیں دکھائی دیتے وہ بڑی حکمت ہے. اگر دکھائی دیتے تھے نا تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے. جیسے کہ جراثیم نہیں دکھائی دیتے, بہت بڑی حکمت ہے اللہ کے. اگر جراثیم دکھائی دیتے تو ہر جگہ جراثیم نظر آتے. آپ کو کھانے کے لیے آپ کچھ کھانا, چاول کا دانہ بھی اٹھاتے, اس میں بھی بھرے بھرے جرائم, بہت سارے جراثیم آپ کو نظر آتے. اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہی کہیں ایسے, کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. تو جنات انسان کو دنیا میں دکھائی نہیں دیتے, لیکن وہ جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں. جنت میں اس کا الٹا ہوگا, انسان کو جنات نہیں دیکھ سکیں گے, یعنی ہمیں جنات نہیں دیکھ سکیں گے, لیکن ہم انسان جو ہے جناتوں کو آرام سے دیکھ سکیں گے. چلیے بتاتا ہوں میں کہ کتنی قسمیں ہوتی ہیں جنات کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے, جنات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم جو جنات ہوتے ہیں, پہلی قسم کے, وہ آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہوتے ہیں. کوچ کا مطلب کبھی اس شہر سے اس شہر, کبھی اس گاؤں سے اس گاؤں. جیسے کہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے نا, انسان کئی کاروبار کے سلسلے میں کبھی اس شہر چلے جاتا ہے, کبھی اس شہر چلے جاتا ہے, کبھی اس ملک کو چلے جاتا ہے, کبھی اس ملک کو چلے جاتا ہے. ویسے جنات کچھ سال کچھ دن اس شہر میں رہتے ہیں, کچھ مہینے اس شہر میں, کچھ سال اس شہر میں. ویسے انسان کا بھی ہوتا ہے, کچھ دن یہاں, کچھ دن وہاں, کچھ مہینے وہاں, کچھ سال وہاں. ویسے ہی جنات بھی ہوتے ہیں, اور ان کا بڑا خاندان ہوتا ہے, اور بہت ہی زیادہ بڑا قبیلہ ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے, بہت بڑا خاندان ہوتا ہے, اور ان کی قومیں بھی ہوتی ہیں. جیسے انسانوں میں غم ہوتا ہے, اگر کسی کی موت ہو گئی, کوئی بیمار ہو گیا تو غم ہوتا ہے, ویسے جناتوں میں بھی, ان قبیلوں میں بھی غم ہوتا ہے. کوئی اگر پریشانی ہوتی ہے تو ان میں بھی غم وغیرہ ہوتا ہے. اور ان میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں, جیسے انسانوں میں شادی میں یا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, خوشخبری وغیرہ ملتی ہے. ویسے ہی جناتوں میں بھی خوشیاں ان کی بھی ہوتی ہیں. جیسے انسانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, جنگیں ہوتی ہیں, ویسے جناتوں میں بھی بڑی لڑائیاں, بڑی جنگیں اس قبیلے پر, ان قبیلے میں جو بتا رہا ہوں یہ پہلا قسم اس قبیلے میں ہوتی ہے. اور ان کا بڑا خاندان ہوتا ہے, بہت قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی. جیسا انسانوں میں ہوتا ہے نا, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, یہود, انگریز وغیرہ سب ہوتے ہیں نا, ویسے ہی جناتوں میں بھی ہندو, مسلم, کچھ ہندو جنات, کچھ مسلم, کچھ کیا کہتے ہیں اسے, یہودی, کچھ سکھ, کچھ عیسائی, اس طرح بھی ہوتے ہیں. جیسے انسانوں میں, مسلمانوں میں فرقے ہوتے ہیں, اہل حدیث, سنی, شیعہ, اور کیا تبلیغی, جماعت اسلامی. ویسے ہی مسلم جناتوں میں بھی ویسے ہی قبیلے ہوتے ہیں, کچھ تبلیغ کے, کچھ جماعت اسلامی کے, کچھ اہل حدیث کے, کچھ اہل سنت کے, کچھ شیعہ کے. ایسے ان میں فرقہ پرست بھی, ان کے میں فرقے ہوتے ہیں, بہت ساری قومیں ہوتی ہیں. اور ان کی عمریں جو ہے نا بہت لمبی ہوتی ہیں, بڑی لمبی عمریں ہوتی ہیں. اور بڑی لمبی عمریں ہونے کی وجہ سے ان کی کئی بیویاں بھی ہوتی ہیں. انسان کے اگر 4 سے 5 بچے ہو گئے نا تو بہت ہو گیا. ان جناتوں میں 70 80 90 بچے ہوا کرتے ہیں, کیونکہ بیویاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور عمر بھی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب دوسری قسم کے جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, ان کے پر ہوتے ہیں. جنات کی جو دوسری قسم ہے, دوسری قسم میں جناتوں کے پر ہوتے ہیں. اگر انسان کو کہیں جانا ہو تو گاڑی کا سہارا لیتا ہے, گاڑی چلا کے جاتا ہے, ٹریول کر کے, یا تو فلائٹ میں جاتا ہے. یہ ایسا نہیں کرتے, ان کے پر ہوتے ہیں. اگر کہیں جانا ہوا تو یہ سیدھے کیا کرتے ہیں, ہوا میں اڑ کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پر ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری قسم کے جنات کے بارے میں بتایا, وہ جنات کتے اور سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں. اگر آپ کے آس پاس کتے ہوں, پتہ نہیں چلتا کون سا جنات ہے کون سا کتا ہے, اس لیے کسی کتے کو پتھر مارنے سے پہلے دیکھا کر مارا کرے ذرا.
اس لیے پتہ بھی نہیں چلتا نا کہ کون سا جنات آپ کے پاس میں ہے اور کون سا ان میں کتا ہے، بہت سارے کتوں میں کون سا، اس لیے۔ اور اکثر بتایا گیا ہے کہ یہ جو جنات ہے تیسرے قسم کے، یہ زیادہ سے زیادہ کالے کتے کی شکل میں رہتے ہیں۔ کتے کی شکل میں تو رہتے ہیں لیکن زیادہ تر کالے رنگ کے کتے کی شکل میں یہ زیادہ تر رہتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جنات کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو حمل گرا دیتی ہے، یعنی کہ جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، جن کے پیٹ بچے پل رہے ہوتے ہیں، وہ جنات ایسی، وہ قسم ایسی ہوتی ہے، وہ جنات کیا کرتے ہیں، اس بچے کو گرا دیتے ہیں، حمل ضائع کر دیتے ہیں، حمل کو گرا دیتے ہیں، پریگننسی کو ختم کر دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں کچھ جنات۔ اسی لیے حمل کے دوران باوضو رہا کریں عورتیں، مائیں بہنیں، اور چاروں کو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ میں دم کیا کریں، نماز قرآن کی پابندی کیا کریں، اللہ سے حفاظت کی امید رکھیں، حفاظت کی دعا مانگیں، اللہ آپ کی ضرور حفاظت کریں گے، آپ کے اور آپ کے حمل کی۔ انشاءاللہ میں بہت ہی جلد ہم جو ہے حمل کی حفاظت کا ویڈیو بھی ڈال دیں گے چینل پہ، آپ سبسکرائب کر کے رکھیں۔ اور دو قسم کی جنات کے بارے میں آیا ہے جو حدیث میں آتا ہے، اور ایک قسم کے جنات ہوتے ہیں وہ انسان کی بینائی چھین لیتے ہیں، یعنی کہ انسان کی جو روشنی ہوتی ہے وہ چھین لیتے ہیں وہ۔ اب ایک انسان ہے، بہت اچھا ہے، زبردست ہے، پرفیکٹ ہے، کوئی پرابلم نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک دم 100% صحیح ہے، اس کے آنکھوں کی روشنی بھی صحیح ہے، صحیح دکھائی دے رہا ہے، کچھ آنکھوں میں پرابلم نہیں، ایک دم پرفیکٹ آنکھیں ہیں، کب اس کی روشنی چھین لیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس روشنی چھین کے، بینائی چھین کے اسے بلائنڈ کر دیتے ہیں، اس کی ویژن چھین لیتے ہیں، بلائنڈ کر دیتے ہیں، پورے سے اندھا نابینا کر دیتے ہیں پوری طرح سے، وہ اچھا خاصا انسان کچھ دیکھنے کے لائق ہی نہیں رہتا۔ ایک قسم ایسی بھی ہے، اور ایک قسم جنات کی ایسی ہے جو دھاری دھار سانپ کی شکلوں میں رہتے ہیں، اس لیے سانپوں کو مارنے کا حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں سانپ آتا ہے یا کہیں آپ سانپ کو دیکھتے ہو، کہیں کاروبار میں کہیں بھی جگہ پہ دیکھتے ہو، تو مارنے سے پہلے 3 بار آپ اسے ایسے کہیں، اگر تو سانپ ہے تو چلے جا، اگر تو سانپ ہے تو چلا جا، تو سانپ ہے، الٹا بول رہا ہوں، معاف کرنا یار، اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اگر تو جن ہے تو یہاں سے چلا جا، اگر تو جن ہے تو یہاں سے چلا جا۔ اگر آپ کے 3 بار کہنے سے وہ چلا جاتا ہے تو سمجھ لینا وہ جنات ہے، اگر آپ کے 3 بار کہنے سے بھی وہ نہیں جاتا ہے تو آپ وہ سانپ، وہ جنات نہیں، وہ سانپ ہے، آپ اسے مار دو، کیونکہ حدیث میں سانپ کو قتل کرنا یعنی مارنے کا حکم ہے، مارنا ہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور چوتھے قسم کا جو جنات ہوتا ہے یہ ہوتا ہے قرین۔ قرین کہتے ہیں ہم نشی کو، ہم ساتھی کو، ہم نشین ہم ساتھی کو سمجھ لیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، اس وقت فرشتے بھی پیدا ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ممکن نہیں، تو وہ تو 100% کنفرم ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے اور فرشتے بنائے ہیں، میں کسی ویڈیو میں اور بتاؤں گا انشاءاللہ، ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اس لیے تو اس قرین کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو گناہوں کی طرف رغبت کراتا ہے، یعنی گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، دلوں میں گناہوں کے وسوسے خیالات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے حساب کتاب لے رہے ہوں گے تو انسان کیا کرے گا پتہ ہے؟ سارے گناہوں کا ٹھیکرا، سارے گناہوں کا ملبہ، سارے غلطیاں، سارے گناہوں کو اس قرین پر ڈال دے گا، یعنی اس جنات پر ڈال دے گا۔ تو کہے گا یا اللہ میں نے سارے گناہ جتنے بھی کیے وہ اس کی وجہ سے کیے، تو اسے پکڑ۔ تو جب جنات کہے گا، وہ قرین کہے گا یا اللہ میں تو بس اسے جو ہے راستہ دکھایا کرتا تھا، اس راستے پہ چلتا یہ خود تھا، میں نے بس اسے وسوسے ڈالے لیکن اس بات پہ عمل اس نے کیا، بس میں اسے ہری جھنڈی دکھایا کرتا تھا لیکن وہ کام کو پورا یہ کرتا تھا۔ اس لیے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بھٹکاتا ہے راستے سے، لیکن اللہ نے ہمیں دماغ بھی دیا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے پہچاننے کے لیے، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا ہے وہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان یہ بول دے گا وہاں پہ میں نے راستہ دکھایا تھا لیکن راستے پر چلنے والا یہ تھا یا اللہ، اس کی گناہوں کا ذمہ دار میں نہیں یہ خود ہے، یہ بول کے وہ ہٹ جائے گا۔ پھر سارا حساب کتاب انسان کو ہی دینا پڑے گا، اگر گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے جہنم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یہ قرین کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر انسان کی موت ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی یہ انسان کے ساتھ ہی مر جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کی موت ہونے کے باوجود بھی یہ ایک عرصے تک، کچھ سالوں تک زندہ بھی رہتا ہے۔ اہل علم حضرات نے بتایا ہے، اگر جیسا کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو علم والے حضرات ہوتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر انسان کو سزائے موت دے دی جائے، یعنی سر اس کا قلم کر دیا جائے، دھڑ سے سر الگ کر دینا، قتل کر دیتے ہیں، وہی سزا دے دی جائے یا اسے پھانسی دے دی جائے، تو یہ قرین جو ہوتا ہے جنات یہ بھی انسان کے ساتھ ہی مر جاتا ہے۔ ورنہ دوسری صورت میں انسان کی کوئی اور موت ہوتی ہے
تو یہ کبھی کوئی مر جاتا ہے، کبھی کبھی کئی عرصے تک زندہ رہتا ہے، کئی سالوں تک زندہ رہتا ہے، پھر مرتا ہے۔ موت تو آنی ہے ہر انسان کو، ہر جنات کو، ہر نفس کو موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے، موت تو آنی ہے، برحق ہے، یہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہاں لیکن کئی سالوں زندہ رہنے کے بعد یہ مرتا ہے۔ اب چلیے بتاتا ہوں میں پانچویں قسم کا جو جنات ہے، اس قبیلے کا نام ہے عفریت۔ یہ جنات کا نہیں، جنات کے قبیلے کا نام ہے عفریت۔ اس واقعے کو سورہ نمل قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیسے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے کابینہ کا جب اجلاس شروع کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے کر آئے اس اجلاس کے ختم ہونے سے پہلے۔ تو کیونکہ بلقیس جو ہے ایک ملکہ تھی، اس کی تفصیل میں یہاں نہیں بتاؤں گا، بہت لمبا واقعہ ہے، بتاؤں گا تو ویڈیو پھر ٹاپک سے ہم بھٹک جائیں گے، اس لیے تو یہ عفریت جو قبیلہ ہے جنات کا، ان میں سے ایک جنات اٹھا، یعنی کہ عفریت یہ اٹھا، جنات اٹھ کے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اگر آپ کی اجازت ہو، یعنی کہ اس نے یہ کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ کا اس اجلاس جو چل رہا ہے، یہ اجلاس کو ختم ہونے سے پہلے میں اس ملکہ کے تخت کو، یعنی بلقیس کے تخت کو یہاں لا کے رکھ دوں گا۔ تو اسی وقت ایک اللہ کا بندہ اٹھا جو انسان تھا، اللہ نے اسے بہت علم سے نوازا تھا، اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، عابد تھا۔ تو اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ کے آنکھ بند کر کے آنکھ کھولنے سے پہلے میں اس تخت کو، ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں پہ لا دوں گا۔ تو بس اس نے یوں کیا، یعنی کہ مطلب پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ بلقیس کے تخت کو لا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں، جنات چاہے کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنات سے کئی گنا زیادہ طاقت دی ہے، لیکن وہ الگ بات ہے، کئی گنا زیادہ علم دیا ہے، وہ الگ بات ہے، ہم سمجھتے نہیں۔ ان میں جو عفریت جو قبیلہ ہے، ان میں رنگ و نسل ان میں رنگ و نسل ہوتی ہے، خاندان قبیلہ ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ مضبوط قبیلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ان کی سپیڈ اتنی، وہ بجلی کی رفتار سے زیادہ کہیں پہنچنا ہو تو یہ بجلی کی رفتار سے پہنچتے ہیں، بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے ان میں، بہت تیزی سے چل پھرتے ہیں، یعنی بہت تیزی سے سفر کرتے ہیں، یہاں وہاں جانا ہو ایک بجلی کی طرح پہنچتے ہیں، اتنی تیزی ہوتی ہے ان میں، بہت طاقتور، بہت مضبوط ہوتے ہیں قبیلہ یہ۔ اور چھٹے قسم کا جو جنات ہے، اس قبیلے کا نام ہے الغول۔ یہ قبیلہ جناتوں کا قبرستان میں آباد رہتا ہے۔ ان کی خوراک، ان کی غذا، کھانا پینا، ان کا جو ہے کھانا، وہ ہڈی اور گوبر ہے۔ یہ اکثر قبرستان میں ہی رہتے ہیں زیادہ تر۔ اور ساتویں قسم کا جنات ہے، وہ انسان کو کیسے تکلیف دیتی ہے بتاتا ہوں آپ کو۔ کبھی کبھی رات میں 10 بجے، 12 بجے، 1-2 بجے، کبھی رات میں جب آپ سوئے ہوں، آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ہاتھ پیر کوئی کچھ بھی نہیں کام کر رہا، آپ کے بدن پہ وزن بڑھتا ہی جا رہا ہے، کسی نے آپ کو جکڑ لیا، اچھا خاصا دباؤ ڈال دیا آپ پہ، وزن ہو رہا ہو، نہ آپ اس حالت میں نہ پیر ہلا سکتے ہو، نہ ہاتھ ہلا سکتے ہو، نہ اپنی گردن ہلا سکتے ہو، نہ منڈی ہلا سکتے ہو، اور آپ کی سانسیں دبی ہو رہی ہیں، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، ایسے سینے میں، پورے بدن میں ایک دم بھاری پن، وزن کسی نے دبا دیا آپ کو زور سے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کے بدن پہ کوئی بھاری چیز رکھ دے تو کیسا ہوتا ہے، ہل بھی نہیں پاتے، ویسے کوئی بھاری چیز رکھ دی گئی آپ پہ، لیکن اتنا وزن، اتنا دباؤ آپ محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اس حالت میں کرنا یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ اس حالت میں کبھی کبھی ہوتا بھی یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کے ہونٹ تک نہیں ہلتے اس حالت میں، کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو ایک کام کرنا چاہیے کہ آیت الکرسی کے الفاظ کو، قرآن کے الفاظ کو، آیت الکرسی کے دل اور دماغ میں دہرانا ہے، یعنی دل اور دماغ میں پڑھنا ہے۔ جیسے آپ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اتنا پڑھیں گے تو آپ کے جو بھی دباؤ وزن ہوگا یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، دھیرے دھیرے آپ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کریں گے اور بہتر آپ کو فیل ہوگا۔ ساتویں قسم کا جنات اسی طرح سے وہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں اور اسی طرح سے وہ انسان کو پریشان کرتے ہیں، یہی ان کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے سونے سے پہلے باوضو رہا کریں، چاروں کو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کر کے سویا کریں۔ اب رہی بات 8ویں قسم کی جنات کی، جو جنات کا 8واں قسم ہے، اس کا نام ہے خنزب۔ یہ جو جنات ہے یہ وسوسے ڈالا کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ نماز پڑھتے رہتا ہے، نماز پڑھتے وقت یہ دلوں میں وسوسے پیدا کرنا، خیالات پیدا کرنا، یہ اس جنات کا کام ہوتا ہے۔ نماز سے بہکانا، نماز سے بھٹکانا،
خنزب کا جو کام ہوتا ہے وہ انسانوں کو نماز سے بہکانا، نماز پڑھنے کے درمیان جو ہے نماز پڑھ رہے ہو نیت باندھ دیا آپ نے، آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالیں گے، خیالات پیدا کریں گے، نماز میں دھیان لگ رہا ہوگا، دھیان کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، یہ کام جو ہے اس جنات کا ہوتا ہے۔ تو چلیے میں نے کچھ 8 قسمیں آپ کو جنات کی بتائی ہیں، لیکن یاد رکھنا ایسا مت سمجھنا کہ اتنی ہی قسمیں ہیں، جنات کی اور بہت ساری قسمیں ہیں۔ اگر میں یہاں پہ بتاتے بیٹھ گیا نہ آپ ویڈیو سن پائیں گے نہ میں بتا پاؤں گا، اتنی قسمیں ہیں، اس لیے چند قسمیں تھیں میں نے آپ کو بتا دی۔ ایسا مت سمجھنا کہ ساری قسمیں میں نے بتا دی اور بہت ساری ان کی قسمیں ہیں، بہت ساری قبیلے ہیں۔ بس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا ہے کہ جنات ان کے قبیلے ہوتے ہیں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری ان کی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا میں نے ان کی قسمیں بتائی ہیں اور جنات سے کیسے بچنا ہے، کسی کو جنات پریشان کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا عمل کرنا ہے، میں انشاءاللہ اس کے لیے بھی بہت ہی جلد ہم ویڈیو لے کر آئیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچے۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کریں۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر اگلے ہفتے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک بہترین جانکاری کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔